نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جن گھروں کو بلند کرنے کا ذکر فرمایا ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے صبح اور شام کے وقتوں میں، فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں کے لیے جن کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے ان ترفع و یذکر، کہ ان کے اندر ان کو بلند کیا جائے اور اس کے اندر ذکر کیا جائے، فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے صبح اور شام کے وقتوں میں۔ دیکھیے اللہ کے گھروں سے مراد یہاں پر یقیناً مسجد ہے، اور مومن کا معاملہ یہ ہے کہ مومن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ آسمان والوں کو ایسی ہی چمکتی نظر آتی ہیں جیسے دنیا والوں کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ گویا کہ یہ نور کے مراکز ہیں۔ جب بندے اس کے اندر پانچوں وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کا قرار دیا ہے، ذکر کبیر قرار دیا ہے، اسی طرح قرآن حکیم کو بھی ذکر قرار دیا ہے۔ تو جب اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے نام کی گویا کہ مالا جپی جاتی ہے، تو اس کے اندر سے ایک نور نکلتا ہے اور وہ نور آسمانوں کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے کہ آسمانوں میں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان والوں کو زمین کے اندر مسجدیں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جس کی واحد وجہ صرف اللہ کا ذکر ہے کہ اس کے اندر عمارت تو کچھ چمکتی نہیں ہے، لیکن اللہ کا ذکر جس جگہ کیا جاتا ہے تو وہاں سے یہ خارجی جو نور ہے وہ آسمان کی طرف بڑھتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ میں دیکھنے میں یہ آیا کہ مسجدیں، چرچ، صلوتے، مٹ، مندر وغیرہ بالکل بند کر دیے گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی ذکر فرمایا کہ اس کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کئی جگہ شرک کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پینڈیمک کے دور میں، اس بیماری کے دور میں، کیا انسان اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے ایشور سے، یا جس کو وہ مانتا ہے اس کے آگے کیا وہ جھک نہیں سکتا؟ کیا وہ اس سے اپنی ارداس پیش نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اس سے دعائیں نہیں مانگ سکتا؟ کیا وہ اس بیماری کے لیے اس سے شفا نہیں مانگ سکتا؟ کیا وہ اجتماعی طور پر جمع نہیں ہو سکتا؟ گورنمنٹ نے محسوس کیا کہ 5 سے زیادہ اگر لوگ ہوں گے تو دقت ہو سکتی ہے، اور اس کا تمام سماج نے یکسر طور پر عمل کیا، مسلمانوں نے بھی اس پر عمل کیا، کیونکہ بہت مقدس مہینہ رمضان کریم اس لاک ڈاؤن کے اندر عطا کر دیا گیا، تو جس کے اندر عام طور پر زیادہ لوگ مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں، تو لوگوں نے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ روک کے رکھا۔ اور اس سے بھی بڑی جو لوگ دوڑتے ہیں الوداع جمعہ، حالانکہ وہ روایت میں کیا ہے، اس کے علاوہ عیدین کی نمازیں، عید کی نمازیں لوگ جاتے ہیں، وہ انہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے تراویح پڑھی ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آج ہمیں انعام ملے، اور اسی کے لیے وہ دوگانہ عید کو ادا کرنے جاتے ہیں، لیکن نہیں جا پائے۔ اس کے برعکس دیکھنے میں آیا کہ بہت سے ایسے مقام جہاں بھیڑ جمع ہو سکتی ہے وہ کھول دیے گئے۔ مثال کے طور پر شراب خانے کھول دیے گئے، اور جو مائیگریٹ مزدور جو ہیں وہ سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، اور کئی جگہ تو دن کا کرفیو بھی کھول دیا گیا، جس میں ٹوک بھی شامل ہے کہ یہاں بھی کرفیو کھول دیا گیا۔ لیکن ایسے حالات میں بھی مسلمانوں نے اور ہمارے علماء اکرام نے یہ محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جو محنت 2.5 مہینے سے چل رہی تھی کورونا وائرس کی، کہ وہ ہماری تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے تباہ ہو جائے یا وہ ضائع ہو جائے۔ لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ گرچہ کہ وہ چاہتے تو ان کو اجازت مل سکتی تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہماری عید کی نماز فوت ہوئی، جو نماز ہم نے پڑھی وہ عید کا بدل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، چونکہ اب جمعہ ہے، جمعے کی بھی جو شرائط ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے
لیکن بیشتر مقامات پر کم لوگوں کے ساتھ جمعہ بھی ہوا، نمازیں بھی ہوئیں، اور لوگوں نے اپنے اپنے طور پر گھروں میں نمازیں بھی پڑھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نیت دیکھتا ہے۔ یہ شرائط ہو سکتا ہے کہ ہماری بنائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان گھروں کے بارے میں کہ جن کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ اب یہ گھر مساجد بھی ہو سکتی ہیں اور یہ عام گھر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے جب کسی گھر کے اندر، کنہیں گھروں کے اندر جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی درس و تدریس کرتے ہیں، تو وہاں پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتوں کی اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر اپنی رحمت فرماتے ہیں اور اس مجلس کا ذکر ملائے اعلیٰ میں فرماتے ہیں۔ مزید اللہ تبارک تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، بنی اسرائیل کا جب اجتماعی نظام دھرم برم ہونے لگا اور ان کو اجتماعی عبادت پر پابندیاں لگنے لگی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی فرمائی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے حضرت ہارون پر کہ تم ایسا کرو، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، واقعی الصلاۃ وبشر المومنین، اور وہاں پر نماز قائم کرو اور مومنوں کی بشارت دے دو۔ گویا کہ ہر گھر کو مسجد بنا لی جائے، ہر گھر کو قبلہ رخ بنا دیا جائے، اور گھر کے اندر آپ اپنا قبلہ مقرر کر لیں اور ہر گھر کو مسجد بنایا جائے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ہر گھر کو مسجد بنا لی جائے، تو اس پر بھی عمل ہوا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں ہر گھر کے اندر نمازیں ہوئیں، تراویح بھی لوگوں نے پڑھی، اور فائدہ یہ ہوا کہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے انہوں نے بھی تراویح سنائی اور لوگ اپنے گھروں کے اندر تراویح پڑھ سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں رحمت برستی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جو 7 لوگ ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں جو 7 لوگ ہوں گے، اس کے اندر ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ بلکہ ان جوان مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ، ایسے جوان مرد جن کو کہ غافل نہیں کرتی ہے ان کی تجارت یا ان کی خرید و فروخت، کچھ بھی چیز ان کو غافل نہیں کرتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، بعد اس کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ان کے دل اور ان کی آنکھیں پلٹ دی جائیں، الٹ دی جائیں۔ تو یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ بشارت دیتا ہے اپنی نماز قائم کرنے کی بنیاد کے اوپر کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اگر آپ کو یا ہمیں مساجد کے اندر جانے کا موقع نہیں ہے تو اپنے گھروں کو مسجد بنائیں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہی لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں جو عام طور پر مساجد جایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمارے نوجوان، ہمارے خواتین، ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ اس پر دھیان دیں کہ آپ گویا کہ گھر کے اندر نماز قائم کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عام حالات کے اندر بھی کہ مساجد میں آپ فرض ادا کیا کرتے تھے تو بقیہ نماز جو ہے اپنے گھر پر آ کر ادا کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ کام ہم کرتے رہے، لیکن لاک ڈاؤن کے اندر ذرا سا اور آگے بڑھ کر آپ اپنے گھروں کے اندر مساجد کا قائم کیجئے، اپنے گھر میں ایک مقام بنا لیجئے جہاں پر آپ اپنے گھر والے جو ہے نماز پڑھ سکتے ہوں اور وہاں نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خاص فرمان ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان گھروں کے بارے میں ذکر فرمایا، ان کے بارے میں ان کو بلند کرنے کے بارے میں فرمایا کہ وہاں پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔